ساتویں چیز کیا ہے؟ نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھے رہنا۔ یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک مرض ہے کہ ایک آدمی نماز ہوتے ہی اذکار وغیرہ کچھ نہیں کرتا ہے اور اپنی جگہ چھوڑ کے ایسا بھاگتا ہے کہ وہ توے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی نہیں ہونا۔ واقعی کسی کی ضرورت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی ضرورت ہے آدمی نماز کے فوراً بعد اپنی جگہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن واقعی ضرورت تو بہانے نہیں بنانا چاہیے۔ کچھ بھی کر کے نہیں میری ایسی ضرورت ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ واقعی آدمی کا دل بول رہا ہے اور اللہ اس کے دل پر گواہ ہے کہ واقعی اس کی ضرورت ہے، پھر آدمی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو جاب پہ جانا ہے، کسی کو دواخانے میں جانا ہے، کوئی چابی بھول کے آیا گاڑی کے اندر، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کی جگہ نماز کے بعد بیٹھے، اذکار پورے کرے اور اس کے بعد میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث۔ جب تم میں سے کوئی آدمی اس جگہ پر بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے، تو جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر وہ بیٹھا رہے تو فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ نماز ہو گئی، کچھ نہیں ہے، بیٹھا ہے وہاں پہ، نماز کی جگہ پر بیٹھا ہے، تو جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقول، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پہ رحم کر، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو تفصیلی طور پر جس میں بات بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ ایک آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے، اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے یا اپنے بازار میں پڑھتا ہے۔ کتنے گنا؟ 25 گنا، 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جماعت کا۔ وذالک انہ، یہ کیوں ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا ذالک انہ اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ثم خرج الى المسجد لا یخرجہ الا الصلاۃ، پھر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور اس کو اپنے گھر یا دکان سے نماز کے سوا اور کسی چیز نے نہیں نکالا ہوتا ہے، اس کی نیت خالص کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ یہ نہیں چلو جاتے مسجد میں، آج وہ جس سے قرضہ اپنا وصول کرنا ہے وہ آتا برابر آج کے دن، اس نماز میں وہ ہوتا ہے، تو اس نیت سے آیا وہ، یہ نہیں، بلکہ واقعی وہ نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے۔ ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة۔ تو جب گھر سے نکلتا ہے، اپنی دکان سے یا کہیں سے بھی نکلتا ہے، جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس ایک قدم پر اس کے لیے اس کا ایک درجہ اس کا اونچا کیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ ہر قدم پر ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ اس کا معاف کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب نماز ہو جاتی ہے، فرض نماز پڑھ لیا اس نے، اب جب تک کہ وہ اپنے مصلی پر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس پر صلاۃ نازل کر، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ ولا یزال احدکم فی صلاۃ ما انتظر الصلاۃ، تم میں سے ہر آدمی جب تک نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نماز پڑھنے والے، نماز کے پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہنے والا آدمی، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔